तीन ज़माने असकलम ज़ैनब सरवर 221 बाब दोम शाही सत्तार। आपा ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। उसकी माँ ने बरसों पहले मेरी पसंद छीन ली थी और अब उसकी बेटी मेरी बच्ची की पसंद के पीछे लग जाएगी। ये सही नहीं है। और आपने तो फरियाल की बात की थी ना मुझसे, तो फिर ये लड़कियां क्यों देखी जा रही हैं? परवेज़ साहब के कमरे से जाने के बाद मुमताज़ बेगम की बहन फौजिया कमरे में दाखिल हुई थी और जब उन्होंने मुमताज़ बेगम से नीचे मुराद की कही बातें सुनी तो आग बगोला हो गई। देखो फौजिया, जहाँ तक बात है समाविया की, तो उसको मैं खुद अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मुग़ल साहब ने भी बताया है कि वो चली जाएगी, तो तुम ज़्यादा ना सोचो। और वैसे भी मुराद ने कौन सा पसंदीदगी का इजहार किया है? बस मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी, उन्होंने आराम से लहजे में कहा। परवेज़ साहब की बात ने उन्हें सुकून दे दिया था। और ये लड़कियों की तस्वीरें आपा, वो सब क्यों? फौजिया बेगम ने तो आज सारी बातें करने का फ़ैसला किया हुआ था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि मैं मुराद से फरियाल की बात करूँगी, मगर फ़ैसला उसी का होगा और वो मुझे पहले ही मना कर चुका है। मुमताज़ बेगम ने अपनी बहन को देखा जो नाउम्मीदी से उन्हें देख रही थी। खैर, तुम उदास ना हो, जवाहर की शादी से फारिग हो जाएं, फिर मुराद से दोबारा बात कर लूँगी, उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा था। फौजिया बेगम ने सर हिला दिया। रात का वक्त था और घर के सारे अफराद तकरीबन कामों से फारिग होकर आ चुके थे। बहराम दाऊद भी अब परवेज़ साहब और बाकी सबके साथ मौजूद था, जबकि चाय का दौर भी साथ चल रहा था। मगर मुराद, आबिद और बहराम, पीटर उसके साथ आसमान पर उड़ रहा था, अब बाहर बाग में आ गए थे, जहाँ से किचन की एक खिड़की से अंदर का मंजर साफ नजर आता था। किचन में समाविया, फ़रीशा और जवाहर खड़ी केक बेक कर रही थी, जो आज रात कज़न नाइट के लिए तैयार हो रहा था। वो लोग हर हफ्ता इकट्ठे रात को बैठकर कज़न नाइट मनाते थे, जिसमें बहुत से मुश्किल होते। फ़रीशा, जो केक पीटर को ओवन में रखने जा रही थी, एक चीख के साथ सब कुछ हाथ से नीचे गिरा गई। फ़रीशा, क्या हुआ? जवाहर ने परेशानी से पूछा, जबकि केक का सारा बैटर नीचे फर्श पर गिर चुका था, जो बहता हुआ अब अजीब शक्लें इख्तियार कर रहा था। छिपकली, छिपकली वहाँ, उसने डरते हुए बताया, जबकि खुद वो कुर्सी पर चढ़ चुकी थी। क्या छिपकली? जवाहर का भी मुंह खुला, मगर वो पीछे हो गई। तुम उससे मत डरो, वो खुद तुमसे डर रही है, समाविया ने कहा और फिर पास में रखी एक कांच की हाली बरनी उठाई। जवाहर और फ़रीशा अब उसे खड़े पीछे से देख रहे थे, जिसने न जाने कैसे मगर इस छिपकली को कैद कर लिया था और खाली बरनी में अब छिपकली घूमती नजर आ रही थी। समाविया बरनी का ढक्कन बंद करके उनके पास लाई, जिस पर वो दोनों चिल्लाईं, बल्कि फ़रीशा कुछ ज़्यादा। यार, पकड़ ली है, देखो, जो खुद तुमसे डर रही है, वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मगर आपने इसे पकड़ा कैसे? ये तो जहरीली होती है, काट लेती तो? फ़रीशा ने गायब दिमागी से पूछा। हाँ, होता है, मगर ये तो मामूली सी है, देखो कितनी मासूम है। समाविया ने हाथ में पकड़ी बरनी उसके आगे की, जिस पर फ़रीशा एक और बार चीखी थी। उस पर समाविया के साथ साथ जवाहर भी हंस पड़ी। समाविया दी ग्रेट, समाविया दी ग्रेट। अचानक खिड़की से उड़ता हुआ पीटर भी किचन में आया था और जाके समाविया के कंधे पर बैठ चुका था। लगता तो उसे समाविया कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। पीटर दी ग्रेट, बताओ इस लड़की को कि अब इन छिपकलियों से डरने के दिन गए, समाविया ने कंधे पर बैठे पीटर को कहा, जिस पर उसने अपना सर ऊपर नीचे किया था, मतलब हाँ बोल रहा है। तो फिर किससे डरें? शायद फ़रीशा के मुंह से बेख्तियार निकला था या उसका बातूनी अंदाज वापस आ गया था। हम लड़कियों को अब छिपकली से नहीं बल्कि दुनिया के दरिंदों से डरना चाहिए, जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। छिपकली तो फिर पहचान ली जाती है और ये कहाँ कोई नुकसान देती है। समाविया ने शीशे की इस बरनी को बहुत गौर से देखते हुए कहा था। नहीं, लड़कियों को किसी से भी नहीं डरना चाहिए, ना ही छुपे हुए दरिंदों से, ना ही किसी छिपकली से। बहराम की आवाज़ ने समाविया का तसलसल तोड़ा था, जो वो इस लम्हे में बना चुकी थी। पीटर के अचानक से किचन में आने पर वो उसके पीछे आया था और फिर समाविया की आखिरी बात का जवाब देना उसने लाजमी समझा। आबिद भी उसके पीछे ही था, जो सारा मामला बहुत गौर से देखने के बाद उन तीनों तक आया। पहली बार देख रहा हूँ एक छिपकली दूसरी छिपकली से डर रही है। आबिद के कहने की देर थी और इन सब की हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, जबकि फ़रीशा ने कुर्सी से नीचे उतरने तक अपने भाई को घूरने का अमल जारी रखा।
عابد ہنستے ہوئے اب پاس میں رکھے سپرنکلز اور چاکلیٹ چپس اٹھانے جا رہا تھا، جس پر جواہر نے جلدی سے وہ سب ہٹایا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کیک کے لیے ہے۔ جواہر! عابد نے منہ کھول کر بھی یقینی سے جواہر کو پکارا جو ہاتھ میں باؤل لیے کھڑی تھی۔ شاباش جواہر آپی، بس ایسے ہی کرنا ہے ان کے ساتھ، وریشا نے عابد کو ناک چڑھاتے ہوئے جواہر سے کہا تھا۔ شاباش جواہر آپی، اور وریشا کی نقل اتارتے پیٹر نے اپنی آواز میں اونچا سا بولا تھا، جبکہ وہ سب کے سروں پر اڑنے لگا تھا۔ اپیا بھائی، عابد بھائی، جواہر آپی، سب ابھی پیٹر کی حرکت سے خوش ہی ہو رہے تھے جب پیچھے سے عشاء آوازیں دیتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ لو جی، ہر دوسرے پل کوئی نہ کوئی ٹپک جاتا ہے۔ ہاں، یہ کیا ہوا؟ چلو دفع کرو اس کو، میں یہ بتانے آئی تھی کہ آپ دونوں کی۔ پہلے تو اس نے نیچے پڑے پیٹر کو دیکھا جو زمین پر اور پھیل گیا تھا، مگر پھر جواہر اور عابد کو شرارتی انداز میں کہنے لگی، آپ دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اس کے بتاتے ہی سب نے خوشی سے شور کیا تھا۔ عابد کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ چلو شکر ہے وہ کنوارا تو نہیں مرے گا اب، جبکہ جواہر کے چہرے پر تو لالی چڑھنے لگی۔ سماویہ دل کھول کر مسکرائی تھی ان سب کو دیکھ کر۔ زندگی میں پہلی بار تو اس نے ایسا ماحول دیکھا تھا، کزنز، رشتہ دار، ان کا پیار، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی سی مستیاں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک دہرائی تھی، وہ تو ساری زندگی ان سب خوشیوں سے محروم رہ گئی تھی۔ شاید یہ سچ ہی ہے کہ کبھی کبھی خاندان کی غلطیاں بچوں کو سہنی پڑ جاتی ہیں۔ اس نے اپنی پوری کوشش لگا دی تھی ایجنٹ ماس کو پکڑنے میں، مگر وہ اس کے ہر جال سے بچ نکلتا تھا۔ اس کے اپنے کام بھی اس ہی وجہ سے رک رہے تھے۔ پیچھے سے ایس آئی کا ڈر اسے ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ ایس آئی اٹلی کے سب سے بڑے گینگ مافیا کا سردار باس تھا۔ وہ لوگ دنیا بھر میں ڈرگ سپلائی کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی نہیں تھا جو انہیں پکڑ سکے، مگر اب کچھ دنوں سے اس ایجنٹ مارس نامی شخص نے اس کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ اسلام آباد میں انہیں صرف ایک ہوائی جہاز سے اپنا سامان سپلائی کروانا، اسی کا راستہ بنانے میں سے اتنا وقت لگ رہا تھا کیونکہ پولیس کا شک ان پر کبھی بھی پڑ سکتا تھا۔ صنف نازک کو یہ زیب نہیں دیتا دنیا سے خطرہ مول لینا۔ تم چھوڑ دو چھوٹی سی چال، جیسے مکڑی کے جال دل مستر میرا کچھ بھی بگاڑتے نہیں۔ کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بار بار، مجھے ڈھونڈنا تم چھوڑ دو۔ ایجنٹ مارس ابھی بھی وہ روڈ کے کونے پر تھی جب یہ میسج موصول ہوا۔ اس نے سختی سے لب سکیڑے تھے۔ تم جیسے نقلی شاعر کو تو اب میں کبھی نہ چھوڑوں، مار کے دم لوں گی۔ جس سیارے سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں خود تمہیں وہاں بھیجوں۔ جس طرح اس نے لفظوں کو ترتیب دے کر ہر جواب شاعری کے انداز میں دیے تھے، وہ آگ بگولا ہو کر رہ گئی تھی اور نقلی شاعر کہنا بھولی نہیں۔ آج بھی وہ بلیک ہوڈی میں تھی۔ اپنے کام کے وقت وہ خود کو اسی خلیے میں رکھا کرتی تھی۔ چہرہ آج بھی مکمل چھپا ہوا تھا، پر آج اس سنہرے چمکتے ہوئے فریم کے پیچھے سے اس کی دو سرمئی آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میرا کام تو میں کر ہی لوں گی ایجنٹ مارس، مگر تمہیں ایک صلاح دوں گی، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ جب ایجنٹ کا کوئی جواب نہ آیا تو اس نے خود ہی میسج بھیج دیا۔ ایک تو اس نمبر کو اتنا ٹریک پروف کیا ہوا تھا کہ ایجنٹ مارس کی لوکیشن بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ خیر، ایجنٹ بھی اس کی لوکیشن کبھی معلوم نہیں کر سکتا تھا، مگر اس طرح سے کوئی کام کے بیچ میں آئے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی سرمئی آنکھوں کی قسم، میں کبھی آپ کا پیچھا نہیں کرتا۔ اور اس میسج سے تو وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ ہر بار کی طرح ایجنٹ نے پھر اس کی کسی چیز کی قسم کھائی تھی۔ ہاں، ہر دن تو جیسے اتفاق ہوتا ہے نا نقلی شاعر۔ وہ اب اور یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سیدھی وہاں سے نکل گئی۔ دو آنکھیں جو کالے چشموں میں موقید تھیں، ان آنکھوں نے اس کا تعاقب تب تک نہ چھوڑا جب تک وہ مندر سے اوجھل نہ ہو گئی۔ نقلی شاعر نام برا نہیں، ایجنٹ مارس یہ کہتے شاید مسکرایا تھا، جبکہ اندھیرے میں تو اس کا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ سماویہ، تم یہاں ہو؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی تھی جب جواہر نے آ کر سماویہ سے کہا۔ کیوں؟ ہاں، اوپر قلعہ کے صحن میں چلو، ہم سب بھی آ رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ میں جب تک باقی سب کو بھی بلا لوں۔ اور جواہر کہہ کر نکل گئی تھی۔ جواہر کے جانے کے بعد اس نے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا تھا۔
سفید رنگ کا لمبا سا لباس تھا جس کی آستینیں کف نما تھیں اور گلے کا طرز نقشہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ڈھیلی چوٹی میں بندھے تھے۔ اس کو کبھی ضرورت نہ پڑی تھی کسی ظاہری مرمت کی، وہ قدرتی ہی خوبصورت تھی، اور یہ حیدر گرین آنکھیں، ان میں تو اگر کوئی کھو جائے تو کبھی واپس نہ آئے۔ اس نے کمرے سے نکلتے لائٹس آف کی تھیں جس پر سنگھار میز پہ رکھی کوئی سنہری چیز چمکی تھی۔ وہ مسکرائی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ اوپر کو ہی جا رہی تھی جب ایک کمرے کی طرف اس کی نگاہ پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ مشعلیں جلتے ہوئے کوریڈور کا یہ واحد کمرہ تھا جہاں وہ اب تک نہیں گئی تھی، مگر اس وقت سامنے لال رنگ کے بھاری پردوں سے اسے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی روک نہ سکی اور کمرے کے اندر کھنچی چلی آئی۔ اندر کمرے میں نہایت ہی سلیقے سے نہ جانے کتنے موسیقی کے آلات رکھے ہوئے تھے، مگر اس کی نظر کو جو بھایا وہ سامنے رکھا ستار تھا، ایک شاہی ستار۔ بے شک وہ پہچان گئی تھی کہ یہ معمولی نہیں، بہت خاص ہے۔ وہ چاندنی پر رکھا ستار، وہ نظریں نہ چرا پائی اور بس وہیں بیٹھ کر اسے ہاتھ میں لیا۔ خوبصورت۔ وہ چاندنی پر بیٹھ کر ستار کو ترتیب سے لیے بیٹھ گئی۔ پیچھے اس کے 2 تکیے رکھے تھے جس پر لال ریشم کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ سماویہ نے آہستہ سے تار چھیڑنا شروع کیے اور پھر یوں ہوا کہ تال سے تال ملتے گئے یہاں تک کہ ان سروں نے ایک پرسوز دھن کی شکل اختیار کر لی۔ کبھی بیٹھ کر دیکھ ان باغوں میں تیرا ذکر جہاں ہم کرتے ہیں، کبھی بیٹھ اس خستہ حال بستر پر تجھے کر کے یاد جہاں ہم روتے ہیں، کبھی جھانک میری ان آنکھوں میں تیرے خواب جہاں پر سوتے ہیں، کبھی دیکھ دل کی گہرائیوں میں ہم بن کے راز جہاں پر ہوتے ہیں۔ شب غم کی سحر کو نہ ڈھونڈ زینب، اجالے بھی تو تاریکی سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دھن میں ایک دم کھو چکی تھی جب اپنے پاس کچھ اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ پلکوں کے نیچے چھپی آنکھوں کو اس نے بہت ہی آہستگی سے کھولا تھا۔ وہ جانتی تھی وہاں کون آیا ہے، اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ بلند کیا، جس کو دیکھتے ہی پیٹر، بہرام کا طوطا، آ کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ سماویہ نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نگاہ دروازے پر کی جہاں بہرام سفید شرٹ اور جینز پہنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پیٹر، کیا تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ اس طرح سے چھپ کر کسی کو نہیں سنتے؟ اس نے کہا تو پیٹر کو دیکھتے ہوئے تھا، مگر اس کا اشارہ صاف بہرام کی طرف تھا جو اس کی تنقید پر مسکرا گیا۔ آواز کا یہی مسئلہ ہے، اسے ایک جگہ قید نہیں کر سکتے، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے اور سماعتوں سے خود پہنچ جاتی ہے۔ بہرام سست روی سے اندر چلتا رہا تھا جیسے کوئی پارک میں ٹہلتا ہے۔ ویسے کافی اچھا گاتی ہو، ساز بھی اچھا تھا۔ شکریہ، بس ایسے ہی شوق ہے، سماویہ نے اس کی بات کا مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ یہ پہلی بار تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں ہٹانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ اچھا گاتی ہیں، اچھا گاتی ہیں، سماویہ دی گریٹ، سماویہ دی گریٹ۔ جب پیٹر نے بولنا شروع کیا تو ان دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ جو ہوش ہوئے دوبارہ گول